میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے میری دعوت کی، جیسے ہم بھی کسی کی دعوت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی مہمان آتے ہیں اور باقاعدہ ہم دعوت پر بلاتے ہیں، شادی کے پروگرام ہوتے ہیں، سالگرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، دیگر اور ہمارے گھر میں خوشیاں آتی ہیں تو ہم اس پر اپنے احباب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی، اور پھر اصرار کر کے کہ بھئی آپ چلیں، بس آپ چلیں، دعوت قبول کریں، تو اپنے ساتھ وہ اپنے دعوت میں لے گئے۔ ان دنوں جناب سید حبیب اللہ دمشقی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے ہاں مقیم تھے، آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو ان کی بھی دعوت تھی۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ ہو گئے، وہ بھی میرے ساتھ چلے، ہم دونوں مل کے ان کے گھر چلے۔ جب وہاں پہنچے تو دعوت کا کیا سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنا رہے ہیں، گائے ذبح کر کے اس کے کباب تیار کیے جا رہے ہیں، اور حلوائی پوریاں بنا رہا تھا۔ اب جو ساتھ حبیب اللہ دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، سید صاحب تھے، وہ فرمانے لگے کہ آپ گائے کے گوشت کے عادی نہیں ہیں، آپ گائے کا گوشت کھاتے نہیں ہیں، اور یہاں گائے ہی کا گوشت یہ پکایا جا رہا ہے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتر ہے کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ گائے کا گوشت نہیں کھاتے، تاکہ وہ کوئی اور چیز کا انتظام کرے۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا کہ یہ میری عادت نہیں، کہ کوئی جہاں پر جاؤں تو جو کھانے کو پیش کر دیا جائے گا آگے سے میں کوئی فرمائش نہیں کروں گا کہ یہ نہیں کھاؤں گا، وہ کھاؤں گا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا مدنی پھول لینا چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں جائیں تو ہمیں گھر میں فرمائش جو کھانا مل جائے کھا لینا چاہیے، جیسا بھی ہو کھا لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میری عادت نہیں۔ وہی پوریاں اور وہی کباب جو سب نے کھائے تو ان کے سامنے پیش کیے، انہوں نے بھی تھوڑا سا میں سے لے لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی دن مسوڑوں میں ورم ہو گیا، اور یہ ورم جو مسوڑوں میں ورم ہوا یہ اتنا بڑا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ یعنی میرے آقا اعلیٰ حضرت آپ کا منہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ جب یہ سوج جاتا ہے نا گلا تو پھر بالکل جو ہے نا منہ بھی کھولنا مشکل ہو جاتا ہے،
مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا اور اسی پر اکتفا کرتا، بات بالکل نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ قرأت سریہ یعنی آہستہ قرأت بھی میسر نہ تھی۔ یعنی ہم جب پڑھتے ہیں نا، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یا عصر کی نماز پڑھتے ہیں یا ابھی بھی ہم پڑھیں گے، سنتیں ادا کریں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے نا، آہستہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے کہ اپنے کان تک آواز جائے، دوسرے کے کان تک آواز نہیں جانی چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں قرأت سریہ، یعنی آہستہ آواز میں قرأت کرنا۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ گلا اتنا بند ہو گیا، اتنا وہ ورم آ گیا، اتنا سوج گیا کہ اب میں اپنی زبان سے قرأت بھی نہیں کر سکتا تھا، کہ ایسی قرأت جو میرے اپنے کان تک جا سکے۔ تو فرمایا سنتیں بھی کسی کی اقتدا کر کے ادا کرتا۔ کیسا معمول تھا؟ ہمیں ذرا سا درد ہو جائے نا، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتیں تو کیا فرض چھوٹ جاتے ہیں ہمارے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اس کیفیت میں کہ جب بندے کو گلے کا مرض آ جائے نا، گلے کا مرض آپ سب جانتے ہیں کہ جس کو گلے کا مرض لائق ہو جائے اس کا جسم کیا، اس کی جسم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، بندے کا جسم کے اندر طاقت جیسے ختم نہیں ہو جاتی، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، بخار سا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہڈی کے اندر جو ہے نا وہ جسم کے جگہ جگہ پر بس وہ ایک کسک سی محسوس ہوتی ہے، بندے کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت ایسی کیفیت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ سنتیں ادا فرما رہے ہیں۔ اور چونکہ سنتیں پڑھنے کے لیے منہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہلانا پڑتا ہے۔ اور قراءت یہ کیا ہے؟ نماز کے اندر فرض ہے۔ نماز میں قراءت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر خالی آپ خاموشی کے ساتھ اب اس طرح کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے نا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو لازمی طور پر قراءت کرنی ہوگی اور کم از کم اتنی آواز سے کرنی ہوگی کہ آپ کے کان سن لیں۔ فرماتے کہ بخار تھا مجھے اور کیفیت یہ تھی کہ میں مطلب جسم وہی نڈھال کی کسی کیفیت، سنت ہے تو ادا کر لیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا تو اس کو میں لکھتا۔ بخار بہت شدید تھا اور کان کے پیچھے بھی گلٹیں بن گئیں، یعنی یہ کیفیت پہنچ گئی۔ فرمایا میرے منجلے یعنی مجھ سے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان مرحوم ایک طبیب کو لے کر آئے، ڈاکٹر صاحب کو لے آئے چیک کروانے کے لیے۔ ان دنوں بریلی شریف میں مرض طاعون بشدت تھا۔ طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا کہ جس کے گلٹیں نکلتی ہیں، جس کو بخار ہوتا ہے وہ طاعون لائق ہو جاتا ہے اور وہ کیا دنیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے جس کو طاعون کی بیماری لگتی ہے۔ آج کل وہ ڈینگی وائرس اور اس طرح کے وائرس چل رہے ہیں نا، جو افواہیں چلتی ہیں یا لگ بھی جاتے ہو بھی جاتے ہیں، تو یہ جو وائرس ہوتے ہیں یہ طاعون ہوتے ہیں، جس کو لگتے ہیں تو پھر بعض کا زندگی اس کی لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان دنوں بڑے زور پر تھا یہ مرض۔ تو جیسے ہی وہ ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے بغور سارا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد 7-8 مرتبہ کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، 7-8 مرتبہ کہا کہ یعنی طاعون ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری حالت جو ہے نا خراب ہو کہ میں اس کو جواب کیسے دوں کہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہے، یہ تم کہہ رہے ہو نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا طاعون ہے اور میرے آقا اعلیٰ دل میں کہہ رہے غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا، اس لیے جواب نہ دے سکا، حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، نہ مجھے طاعون ہے نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا، اس لیے کہ میں نے طاعون والے کو دیکھ کر ایک دعا پڑھ لیا جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور وہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیماری والے کو، مصیبت والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس کو وہ بیماری کبھی لائق ہی نہیں ہوگی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن
خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے۔ یعنی کسی بیماری والے کو دیکھا کہ کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جو یہ دعا کسی مصیبت زدہ کو، کسی پریشانی والے کو، کسی بیماری والے کو، کسی تکلیف والے کو دیکھ کر پڑھ لے گا، اس کو وہ بیماری لائق نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے کہ طاعون والے کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ نہ مجھے طاعون ہے اور نہ انشاءاللہ العزیز کبھی ہوگا۔ اور پھر آقا اعلیٰ حضرت کا کیسا کامل یقین تھا احادیث پر، کیسا کامل یقین تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا، بحمدہ تعالی آج تک ان سب سے محفوظ ہوں، اور بعونہ ہی تعالی ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔ یعنی جتنے مرض دیکھے، جتنے بیمار زدہ دیکھے، جتنے تکلیف زدہ دیکھے، ان کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھی تو آج تک میں محفوظ ہوں اللہ کے کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آگے بھی محفوظ رہوں گا۔ کیسا یقین ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے دعا پڑھنے کا افسوس ہو گیا۔ دعا پڑھنے کا کیا ہوا؟ افسوس ہوا کہ میں نے یہ دعا کیوں پڑھ دی۔ اب وہ دعا بھی ایک بیماری کے بعد پڑھی تھی، یعنی ایک مصیبت زدہ کو دیکھا، اس کو جو بیماری لگی ہوئی تھی، آپ نے دعا پڑھ لی۔ آپ وہ کہہ رہے کہ مجھے اس بیماری پر دعا پڑھنے پر افسوس ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں دعا نہ پڑھتا تاکہ مجھے وہ بیماری لگتی۔ اب کون سی بیماری ہے جس کو لگنے کی اعلیٰ حضرت نے خواہش کا ظاہر کیا؟ بتاؤں وہ کون سی بیماری تھی کہ جو ہر بندے کو لگنی چاہیے؟ لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ وہ بیماری ہے جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار اس دعا کے پڑھنے کا مجھے افسوس ہوا۔ مجھے 9 عمری میں، یعنی جب نئی نئی جوانی اٹھ رہی تھی میری، آشوب چشم اکثر ہو جاتا تھا۔ اور آشوب چشم کس کو کہتے ہیں؟ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں، اور اس میں درد ہوتا ہے، پانی سا بہتا ہے۔ تو آپ فرماتے جب میں نیا نیا جوان ہو رہا تھا، 9 عمری تھی میری، تو اس وقت میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ مجھے یہ تکلیف آ جاتی تھی، اور بوجہ حدت مزاج، یعنی مزاج کی گرمی کی بنا پر بہت تکلیف دیتا تھا، یعنی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس بیماری کی وجہ سے۔ 19 سال کی عمر ہوگی جب میرے آقا اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی تھی؟ 19 سال کی عمر تھی کہ رامپور جاتے ہوئے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے، تو میں نے اسے دیکھ کر اس بیماری سے بچنے کے لیے دعا مانگ لی۔ اب وہ جو دعا مانگی تھی آنکھوں کی بیماری کے لیے، مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے نہیں مانگنی چاہیے۔ اب غور کریں، فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی 19 سال، اور جب یہ آقا اعلیٰ بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے 40-50 سال کیوں، کیونکہ اس کے بعد کے 20-30 سال کا ذکر ہے جہاں پر درمیان میں کہیں، تو یعنی یوں سمجھے کہ اس کے 30 سال بعد گزر گئے، کہتے ہیں اس کے بعد سے آج تک مجھے دوبارہ آشوب چشم ہوا نہیں، کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی۔ اب آشوب چشم کے حوالے سے وہ اس کے آگے چل رہے موضوع، درمیان میں میرے آقا اعلیٰ حضرت نے پھر حدیث بیان کی۔ اب جیسے مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، محبت والے بیٹھے ہوتے ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یوں سمجھیں کہ ہم صاحب حاضر ہیں، چلیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کون کون جانا چاہتا ہے؟
بس یوں سمجھے کہ آقا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بس مراقبے میں آپ آقا اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچ جائیں۔ افسوس مجھے اس لیے ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ 3 بیماریوں کو ناپسند نہ کرنا، 3 بیماریوں کو ناپسند نہ کرنا۔ نمبر 1 زکام، یہ ہم لکھ لیں اپنے پاس، اگر پیڈ اور قلم ہو نا لکھ لیں۔ 3 بیماریوں کو ناپسند نہ کرنا، ان سے نفرت نہ کرنا۔ نمبر 1 زکام، جس کو ہم کہتے ہیں نا نزلہ، کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ جس کو نزلہ لگتا ہے اس کے جسم سے بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ آپ کون کون بیماریوں کی جڑ کٹوانا چاہتا ہے؟ تو پھر نزلہ لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ آنا چاہیے، نزلے کو بہنا چاہیے، نزلے کو نکلنے دیں، اور اس سے نفرت، اس کو ناپسند نہیں کرنا۔ نمبر 2 کھجلی۔ کھجلی کیا ہوتی ہے؟ خارش۔ فرمایا اس سے امراض جلد، جذام یعنی کوڑ کا مرض، اس طرح کے امراض کا راستہ رک جاتا ہے۔ جس کو خارش کا مرض لائق ہوتا ہے اس سے کوڑ کا مرض رک جاتا ہے، اس کا راستہ رک جاتا ہے۔ تو جو جلد کے امراض ہوتے ہیں، جلد کے اندر جو مرض پیدا ہو جاتے ہیں، خارش کی وجہ سے وہ جلد کے امراض کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ تو اس لیے خارش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اس کو ہونے دے تھوڑی سی، علاج کرنا سنت ہے، لیکن اس سے نفرت نہیں کرنی، خارش سے نفرت نہیں کرنی۔ نمبر 3 آشوب چشم۔ نمبر 3 کیا ہے؟ آشوب چشم، وہی آنکھوں کی بیماری۔ نابینائی یعنی اندھے پن کو دور کر دیتا ہے۔ جس کو آنکھوں کی بیماری لگتی ہے، جس کی آنکھیں دکھتی ہیں، جس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جس کی آنکھوں میں آشوب چشم کا مرض ہو جاتا ہے، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بیماری آ جائے تو 2-4 دن صبر کر لیں، چپ رہے تے موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آنکھیں ہماری وہ نابینا ہونے سے بچ جائیں گی، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ صبر کرنے والوں کا انعام جو بیان کیا گیا احادیث مبارکہ میں، اس کا خلاصہ یہ ہے، جو بیماریوں میں تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جس کا آج میرے ذمہ قرض ہے، مجھ سے لے لے۔ پھر جو صبر والے ہوں گے، جو واقعی صبر والے ہوں گے، جب وہ میدان قیامت میں جائیں گے، شاہی سواریوں پر سوار ہوں گے اور حکم ہوگا ان کو جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ شاہی سواریوں پر سوار ہیں تو لوگ کہیں گے لگتا ہے یہ انبیاء جا رہے ہیں، کہیں نہیں یہ انبیاء نہیں ہیں، کہا لگتا ہے یہ شہید جا رہے ہیں، کہیں شہید بھی نہیں، یہ کون ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ صبر والے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بیماریوں پر، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کے لیے میزان عمل رکھا جائے گا، نہ حساب و کتاب ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں آئی، دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آئی، کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے اور آج ہم بھی ان کے ساتھ شاہی سواریوں پر بیٹھے ہوتے اور جنت کی طرف بلا حساب جا رہے ہوتے۔ پھر جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد 500 سال تک وہ جنت سے جھانک جا کر دیکھیں گے لوگوں کا حساب ہو رہا ہے۔ تو صبر کریں تا ہیرے ملسن۔ کیسے ہیرے ہیں یہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کا صبر دیکھیں کیسا صبر تھا۔ طاعون کا مرض ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اور آپ یہ صبر ہی کی نشانیاں، علامات ہیں کہ آپ تکلیف آنے کے باوجود بھی سنتیں ادا فرما رہے ہیں۔ یہ صبر کرنے والوں کو پھر کیسا انعام ملے گا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ آشوب چشم کے حوالے سے میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ اس کے بعد پورے زمانے میں 2 مرتبہ میری آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن وہ تکلیف وہ آشوب چشم والی نہیں تھی، وہ کوئی اور تکلیف تھی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے آشوب چشم تو جاتا رہا۔ ایک اور مرض پیش آیا جمادی الاولیٰ 1300 ہجری میں، بعض اہم تصانیف کے سبب 1 مہینہ کامل باریک خط کی کتابیں دن رات مسلسل دیکھنا ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، دن کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا، اور 28واں سال تھا، 28 کا سال تھا۔ آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دوپہر کو لکھتے لکھتے نہایا، سر پر پانی پڑتے ہوئے معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے اتر کر میری آنکھ کے اندر آئی ہے۔ بائیں آنکھ بند کر کے دائیں آنکھ سے اندر جا کے وہ شیشے کے سامنے یا آئینے کے سامنے مشاہدہ کیا تو محسوس ہوا کہ ایک سیاہ ہلکا سا ہے اندر آنکھ کے اندر، اور اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ آ رہا ہے وہ ذرا گدلا گدلا اور دبا دبا معلوم ہو رہا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ دکھا لیتے ہیں، علاج کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، چیک کروایا جائے۔ تو چیک کروایا گیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی دیر تک غور و فکر کرتے رہے نا، آنکھ میں جیسے معائنہ کرنے والے کرتے ہیں معائنہ، تو پھر فرمایا کہ بہت زیادہ آپ نے چونکہ کتاب بینی کی ہے اور کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، تو آپ نے 15 دن تک کتاب نہیں دیکھنی ہے۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک دوبارہ ابھی کتاب نہیں دیکھنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو 15 گھڑی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی، اور میں تو کتاب کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ اے کاش کہ ہماری بھی زندگی ایسی ہو جائے، ہمیں بھی تحریروں سے کتابوں سے محبت ہو جائے اور کتاب سے ہمیں دوستی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان دنوں ایک اور دوسرے طبیب کو لایا گیا، تو تھوڑی تکلیف تو تھی۔ مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم، ڈپٹی کلکٹر، یہ طبیب بھی تھے، طبابت بھی کرتے تھے، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کے مہربان بھی تھے۔ فرمایا ان سے جب چیک کروایا نا آنکھ کو، انہوں نے فرمایا کہ مقدمہ نزول آب ہے، 20 برس بعد پانی اتر آئے گا۔ کتنے سال بعد؟ یعنی آپ کی جو آنکھ ہے اب خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور 20 سال بعد آپ کے آنکھوں میں موتیا آ جائے گا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی۔ یہ اس ڈاکٹر صاحب، طبیب صاحب نے مشورہ دیا، بتایا۔ بہرحال میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک موتیے والے کو دیکھا اور یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لی۔ اب آگے دکھائے ذرا موتیا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ میں نے بیماری والے کو دیکھ کر وہی دعا پڑھ لی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ کیسا اطمینان تھا! اے کاش کہ ہمارا بھی احادیث پر ایسا اطمینان ہو جائے، یقین کامل ہو جائے۔ فرمایا کہ 1300 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب دوبارہ 16 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 16 سال گزر گئے۔ 1316 ہجری میں ایک اور حاذق ماہر طبیب، ان کے سامنے اسی واقعہ کا ذکر ہوا کہ اسی طرح جو ہے نا 16 سال پہلے جو ہے نا وہ میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، آنکھ میں تھوڑا سا یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا۔ آپ کو پتا کہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے تھوڑا سا ہم بھی کوئی بیان کرنا شروع کر دیں تو ڈاکٹر صاحب دوبارہ پھر اس کو وہ چلا چیک اپ کرنا شروع کر دیتا، اچھا ذرا لائٹ نکالتے ذرا میں بھی دیکھوں اس میں آیا کیا۔ تو ایک اور طبیب صاحب کے سامنے جب ذکر ہوا تو آپ نے جو ہے نا وہ اس نے کہا میں بھی چیک کرتا ہوں۔ جب انہوں نے لائٹ ویٹ مار کر نا وہ اپنے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد
وہ کہنے لگے کہ 4 سال بعد آپ کی بینائی ختم ہو جائے گی. 4 سال بعد آپ کی بینائی. انہوں نے کتنے سال بعد کہا تھا؟ 20 سال بعد. انہوں نے کتنے سال بعد کہا؟ اور کتنے سال گزر چکے ہیں؟ دونوں کی بات برابر آ رہی ہے نا، پہلے طبیب کی اور اس طبیب کی. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب کے بالکل موافق آ رہا ہے. انہوں نے 20 برس کہے تھے، انہوں نے 16 برس کے بعد 4 کہے. اور مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اعتماد ہے، طبیبوں کے ارشاد پر اعتماد. ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ طبیبوں کی وجہ سے وہ متزلزل ہو جائے. تو میرا اطمینان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. الحمدللہ. اب جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت، فرما رہے ہیں کہ 20 سال تو درکنار، ابھی 30 سال گزر گئے ہیں. جب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کتنے سال گزر چکے ہیں؟ کیا 30 سال گزر چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے. وہ ہلکا ذرا بھر بھی آگے نہ بڑھا، وہیں کا وہیں رکا رہا. نہ بے اونے ہی تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتاب بینی میں کبھی کمی کی، نہ انشاءاللہ کمی کروں گا. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائم اور باقی معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں دیکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے. میں اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو ارشادات کے منافع میں نے اپنی ذات میں مشاہدہ کیے ہیں تو ایک دفتر بن جائے. یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں سرکار اسلام کے فرامین کو میں نے اپنی زندگی میں کیسے ان کے مشاہدات کیے. چونکہ مجھے حدیث پر کیا تھا؟ یقین تھا، اطمینان تھا کہ مجھے طاعون کبھی نہ ہوگا. کہہ رہے کہ رات کا وقت تھا، آخری حصہ تھا، میرے دل نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی. کیونکہ آپ زبان سے تو دعا مانگ نہیں سکتے تھے، زبان تو اس وقت ایسی کیفیت میں تھی کہ بول نہیں سکتے تھے. اور میرے دل نے یہ دعا مانگی کہ اللہم صدق الحبیبہ وکذب الطبیبہ، یعنی اے اللہ عز و جل اپنے حبیب کا سچا اور طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر فرما دے. کسی نے میرے دائیں کان پر منہ رکھ کر کہا کہ مسواک اور سیاہ مرچیں، مسواک اور سیاہ مرچیں. مسواک میرے پاس اس وقت رات دن کوئی نہ کوئی رہتا تھا، کیونکہ بیمار بندہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی رات دن اپنے پاس، جیسے والد صاحب بیمار ہوتے ہیں، امی جان بیمار ہوتی ہیں، تو کوئی نہ کوئی رات دن وہ ان کی خدمت کے لیے ہوتے ہی ہیں. تو کہا میرے ساتھ بھی ایک دن رات ایک کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ہوتے تھے جو میرے ساتھ خیرخواہی کرتے تھے. تو جب مجھے یہ کان میں یہ کہا گیا کہ مسواک اور کالی مرچ، اس کا جب مجھے اشارہ ملا تو مسواک تو میں نے ان کو سمجھا دی کہ مسواک لے آؤ بھائی. اب کالی مرچ میں نے بڑی مشکل سے ان کو سمجھائی کہ کالی مرچ چاہیے. بہرحال وہ سمجھ گئے. جب دونوں چیزیں آ گئیں تو میں نے بڑی مشکل سے مسواک تو اپنے منہ میں رکھ لی جیسے تیسے دانتوں کے نیچے. پھر وہ منہ تھوڑا کھل گیا تھا تو وہیں سے میں نے تھوڑی تھوڑی مرچ اندر انڈیلی اور وہ مرچ میرے حلق تک پہنچی. اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایک خون کی کلی آئی اور تکلیف نہ ہوئی، مجھے صرف کلی آئی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کلی آئی اور میرا گلا کھلتا چلا گیا اور 3 دن کے اندر میں ایسے ہو گیا جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور طبیب صاحب کو میں نے کہا ذرا ان کو پیغام بھجوایا. میں نے کہا کہ وہ آپ کا طاعون وہ بھاگ گیا ہے. 2-3 روز بعد بیعونی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بخار جاتا رہا. اب اس دوران یہ چونکہ طاعون کا ذکر ہوا تو طاعون کے حوالے سے پھر آقا اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ یہ طاعون کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ طاعون یہ کفار ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ طاعون تمہارے دشمن جنوں کا کونچا یعنی نیزے کا زخم ہے طاعون، لہذا طاعون زدہ خاص شہداء میں شامل کیا جائے گا. جو طاعون کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہاں کس میں شمار ہوگا؟ شہیدوں میں شمار ہوگا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد ایک روایت بیان کی، بڑی پیاری روایت ہے. شیخ محقق اولکی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مجھ سے کہتے ہیں، یعنی آقا اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ ان کو شیخ محقق اولکی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ سید محمد یمنی، نام یاد رکھیے گا، سید محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے.
دیکھا کہ ممبر پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نماز پڑھ کے چلے گئے. ظہر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے. آپ نماز پڑھ کے چلے گئے. عصر میں آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا شخص وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے. آپ آئے اور نماز پڑھ کے چلے گئے. مغرب میں آئے تو مغرب کی نماز میں دیکھا کہ ایک بیل ہے جو کہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ نے سید محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اے بلا یا اے چیز تو ہے کیا؟ کہ فجر میں بچے کی صورت میں تھی، ظہر میں نوجوان، پھر عصر میں بوڑھا، اور پھر مغرب میں بیل بن گیا. اس نے کہا کہ میں طاعون ہوں، میں بیماری ہوں، میں وبا ہوں. اگر آپ یہ سوال مجھ سے فجر میں کر لیتے تو اس پورے شہر کے اندر کوئی بھی، پورے یمن کے اندر کوئی بچہ زندہ نہ رہتا. اگر آپ ظہر میں پوچھ لیتے تو کوئی جوان زندہ نہ رہتا. اگر آپ عصر میں پوچھ لیتے تو کوئی بوڑھا زندہ نہ رہتا. اب آپ نے اس وقت پوچھا ہے جب میں بیل بن چکا ہوں، تو اب آپ کے پورے یمن میں کوئی بیل زندہ نہ رہے گا. تو پھر دھڑا دھڑ بیل مرنے شروع ہو گئے، موت واقعہ ہونا شروع ہو گئی. اور کوئی خوف سے کہ بھئی بیل تو مر رہا ہے تو چلو اس کو ذبح کر دے. جب ذبح کرتے تھے تو اس کے اندر گندک کی بو پیدا ہو جاتی تھی، کوئی کھا ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ سید محمد یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ اس طرح یہ طاعون پھیلتا ہے. یہ کفار جن کی صورت ہے، اور یہ انسانوں کو یوں، مطلب انسانوں کو جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اس طرح آتی ہیں. تو چونکہ یہ کیا ہے، ایک نیزہ لگتا ہے، ایک زخم لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو طاعون میں مرے گا کہاں شمار ہوگا؟ شہداء میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.